بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ تراویح گھر میں ادا کی جا سکتی ہے، نیز اس کی کتنی رکعت جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک تراویح کا سوال ہے تو لفظ تراویح یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ محدثین کی اصطلاح ہے۔ تو جہاں تک لفظ یہ تراویح ہے تو اس کی بجائے ہم قیام اللیل کا لفظ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے تراویح کا لفظ استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ محدثین نے دونوں طرح کے الفاظ استعمال کیے، لیکن ہمارے ہاں یہ لفظ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا وہ قیام اللیل کو بھلا دیے، ہم نے مطلب قیام اللیل کو اور تراویح کو دو علیحدہ نمازیں کر لی ہیں۔ تو تراویح اس کو اصل جو ہے نا قیام اللیل یا تہجد کی نماز ہے، اسی لیے آپ بخاری اٹھائیں، وہاں پر جب امام بخاری نے چیپٹر لکھا ہے تراویح کا تو اس کے نیچے وہ حدیثیں لکھا ہے جو تہجد کی حدیثیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت وطر ہوتی تھی۔ تو وہ جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تھی 11 رکعت، جو ٹوٹل 11 رکعت، اور موطا امام مالک کے اندر ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد میں آ کے 11 رکعت قیام اللیل کا یعنی تراویح کا حکم دیا تھا۔ تراویح اصل میں ترویحہ سے ہے، یعنی کہ پہلے میں جب علماء عبادت کرتے تھے تو وہ اتنی لمبی لمبی قرات کرتے تھے کہ جب 2 رکعت پڑھ لیتے تو وہ ہلکا سا آرام کرتے تھے، تو آرام کو ترویحہ کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام تراویح پڑ گیا۔ تو اس کی زیادہ سے زیادہ ویسے رکعت جو ہے نا وہ 11 رکعت ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ موطا امام مالک میں واضح الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسجد میں آئے تو انہوں نے حکم دیا 11 رکعت کا۔ تو یہ تراویح جو ہے نا وہ 11 رکعت ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ مسجد میں ادا کرنا بھی جائز ہے، جس طریقے سے صحابہ کرام نے مسجد میں ادا کی۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف 3 رات ایسی آئیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح جو ہے نا یہ قیام اللیل کی نماز مسجد میں ادا کی۔ چوتھی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں اس لیے نہیں آئے کہ فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس نماز کو تمہارے اوپر فرض نہ کر دے۔ اب یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ گھر سے نکل کے یہ نماز مسجد میں ادا کی جائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک امت مشقت میں نہ ڈالی جائے اس خدشہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نہیں آئے، اور اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک پھر کبھی اس طریقے سے باجماعت یہ قیام اللیل کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اپنی پوری دور خلافت کے اندر کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 رمضان آئے، کبھی حکم نہیں دیا کہ تراویح جو ہے نا وہ یا قیام اللیل کا جو ہے نا با اہتمام مسجد میں جماعت کے ساتھ اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ رمضان کی رات میں مسجد میں آئے تو دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ کوئی فردن پڑھ رہا ہے، کوئی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا۔ تو یہ گھر میں جس طرح اب جو سوال گھر پہ ادا کرنے کا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ افضل یہ ہے کہ بندہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اس وقت فردن یا اپنے گھر والوں کو پیچھے کھڑے کر کے ادا کر لے آخری پہر میں، کیونکہ یہ تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل تہجد کی نماز ہے۔ دوسرا سوال ہم اسی کے متعلق جو ہے وہ آپ سے کریں گے کہ وطر جو ہے نا ہم آخر میں پڑھتے ہیں اس کے، وہ زیادہ سے زیادہ اس کی تعداد کتنی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے جو ہے نا وہ عام طور پہ جو طریقہ رائج ہے اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہیں، وہ کچھ لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں، مطلب اس میں غلطیاں کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو بتائیں کہ اس کا اصل طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کی اصل تعداد جو ہے وہ کیا ہے، مطلب 1 ہے 3 ہے کیا ہے، وہ جو ہے نا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں۔ جہاں تک تعداد کا سوال ہے تو تعداد جو ہے نا وہ 1 سے لے کر 9 تک تو کنفرم ثابت ہے، 11 کی بھی آتی ہیں، 13 کی بھی روایت آتی ہیں، لیکن 9 تک جو ہے نا کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تو 1 رکعت بھی ثابت ہے، لیکن کئی لوگوں کو اس سے چڑ ہے، اس لیے کہ 1 رکعت جو ہے نا ساری زندگی جس نے پڑھی ہے، جس سے دلیل بھی لی جاتی ہے، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے خلافت سونپی ہے۔ جب ایک شخص سامنے والا غلط تھا تو اس کو حضرت حسن کیوں خلافت دے رہے ہیں؟ تو اس شخص نے ساری زندگی 1 رکعت تراویح پڑھی ہے، 1 رکعت جو ہے نا انہوں نے ساری زندگی وطر پڑھی ہے۔ تو وطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وطر کا مطلب ہی طاق ہے، 1 3 5 7 9۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ساری ثابت ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1 رکعت بھی پڑھتے تھے، تو ایک کا طریقہ یہی ہے جس طرح
جیسے نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آخری رکعت ہوتی ہے، اسی طریقے سے پڑھ لیں۔ اس میں یہ ہے کہ دعائے قنوت کا جو طریقہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے بعد اخلاص پڑھ لیں، پھر اس کے بعد وہیں دعا پڑھ لیں، پھر اس کے بعد رکوع کریں، سجدے کریں، سلام پھیر دیں۔ اگر آپ نے پڑھنی ہے 3 رکعت تو 3 رکعت کا دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم 2 رکعت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سلام پھیر دیں گے، پھر 1 رکعت اکیلی پڑھی جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وتر کی نماز کو مغرب کی نماز کے ساتھ مشابہت دینے سے منع کیا ہے، تو اس کا دوسرا طریقہ اس طریقے سے یہ بنتا ہے کہ ہم وہ اس طریقے سے ادا کریں گے کہ ہم بیچ میں تشہد نہیں کریں گے سوائے آخری تشہد کے۔ آخری تشہد کر کے پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم سلام پھیر دیں گے۔ پھر اس کے بعد 5 رکعت اگر پڑھنی ہے تو 5ویں رکعت میں بھی بالکل آخر میں بیٹھیں گے، اور جہاں تک 7ویں رکعت ہے اس میں بھی بالکل آخر میں بیٹھیں گے۔ اگر 9 رکعت کا ہے تو 9 رکعت میں یہ ہے کہ ہم 8ویں رکعت میں بیٹھیں گے اور 9ویں رکعت میں بیٹھیں گے، یعنی 2 تشہد ہوں گے آخری 2 رکعت میں، پھر اس کے بعد وہیں سلام پھیر دیں گے۔ جہاں تک سوال ہے 11 اور 13 کا، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں جہاں 11 رکعت وتر کا آیا ہے تو وہاں سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 8 رکعت قیام اللیل تھی اور 3 رکعت وتر تھی۔ اور بعض جہاں پر 13 کا ہے تو اس میں بھی بعض کا اختلاف ہے کہ جی یہاں پر جو ہے نا 8 رکعت جو ہے نا وہ قیام اللیل ہے اور 5 رکعت جو ہے نا وہ وتر ہے۔ لیکن اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ عالم بالصواب۔ باقی 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 رکعت پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ورنہ بڑے مطلب کہ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، جن لوگوں کو اپنے حسب و نسب کا پتہ نہیں ہوتا، جن لوگوں کو اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل بھی ہمارے لیے قابل اعتبار ہے، ہم کر سکتے ہیں، اور وہ انہوں نے بھی اپنی طرف سے یہ عمل نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ دیے، صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا رشتہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ان کی بہن تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں اور مومنین کی ماں ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ مزید انشاءاللہ یہ سلسلہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت بہت شکریہ، اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔